कैफियत है। बाहर करबला है, अंदर खैमे में क़यामत है, क़यामत सुगरा कायम है। अपने अजीज़ों के लाशें उठा उठा करके कमर निढाल है, जिस्म निढाल है, चेहरे पे अफसरदगी के आसार है, जुल्फें बिखरी हुई है, दाढ़ी पर खून के कतरे हैं, बदन कपड़े खून से लथपथ है। ऐसे आलम के अंदर कभी मैदान करबो बला की तरफ देखते हैं, कभी खैमे की तरफ। मौला हुसैन ने इधर बहन को तसल्ली देना शुरू किया, उधर खैमे से रोने की आवाज आई। जब रोने की तरफ तवज्जो की गई तो रोने वाला कोई और नहीं, मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी सैयदा सकीना फातिमा रो रही थी। मौला हुसैन ने तवज्जो दिया तो क्या मंजर देखते हैं कि चचा अब्बास के पास, चचा अब्बास को अपने पास बिठा करके सकीना हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की कभी कोई बात नहीं टाली। वो देखो ना असगर प्यास की वजह से कभी बेहोश होता है, कभी पैरों को जमीन पे रगड़ता है, कभी मुट्ठियां बांधता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। मेरा भैया बेहोश हो जाता है, मेरे भैया का होश खत्म हो जाता है। मेरे चचा आप हमारे लिए पानी का थोड़ा सा इंतजाम कर दें। अगर अपनी सकीना को न पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने जैसे ही अपनी भतीजी सकीना का ये दुखड़ा सुना, अल्लाह अकबर तैश में आ गए। इसलिए कि हजरत अब्बास अलमदार मौला अली की और बीवियां जो थी उनमें से एक बीवी जनाब सैयदा उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद का इतना एहतराम करते थे कि अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की औलाद के सामने गुलामों की तरह रहते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर, मौला अब्बास जिस वक्त अली अकबर के साथ चलते, हजरत अली अकबर हम शबीह रसूल थे, लेकिन हजरत अब्बास का हाल ये था, आपका जिस्म चौड़ा था और कद इतना ऊंचा था कि आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ जमीन पे खड़े होकर के रख लिया करते थे। इस कदर तनावर आपका अंदाज था, इस कदर आपका जिस्म था, मजबूती का आलम ये था। उसकी वजह ये थी, सैयदा फातिमा ने वसीयत की थी, ए अली मेरे बाद जब आप निकाह करना तो बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, क्योंकि बहादुर माँ से जब बहादुर बेटे पैदा होंगे तो वो मैदान करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मौला अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया। ये बड़ी बहादुर खानदान की खातून थी और खुद भी बहादुर थी। अल्लाह ने बहादुर बेटों में एक बेटा अब्बास ऐसा अता किया। हजरत अब्बास की ताकत का आलम ये था, अगर वो किसी इंसान की जुल्फें होती तो उसके बाल पकड़ करके जो है अपने दांतों में उसको उठा लिया करते थे। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, ये इस्लामी तारीख का एक बाब है और हमारे लिए तो हैरत भी नहीं है, हमारे लिए तो ताज्जुब भी नहीं है। इसलिए कि हम तो ये कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अरे जब आज तक के जो है अली के खून की तासीर ये है तो वो तो अली की हकीकी औलाद है। अली फातेह खैबर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कद इतना ऊंचा था कि बाल पकड़कर दांतों से इंसानों को उठाना चाहे तो उठा ले, ऊंट की पीठ पर जमीन पे खड़े होकर हाथ रख ले। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली अकबर के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर चलते तो अपने घुटनों पे हाथ रख लेते और रुकू की हालत में झुक झुक करके चलते। किसी ने कहा अब्बास ये तेरा भतीजा है अली अकबर, और जब तुम इनके साथ चलते हो तो झुक करके चलते हो। तो मौला अब्बास ने कहा तुम देखते नहीं ये फातिमा का पोता है और हम शबीह रसूल है, अगर मैं उठ करके चलूंगा तो मेरा साया तस्वीर रसूल पे ना पड़ जाए, इसलिए मैं झुक करके चलता हूं ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए, हम शबीह रसूल की बेअदबी ना हो जाए। कद्र
والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے، غازی عباس، جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے، اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا، سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹھ پہ ڈالا اور پلٹے،
لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے. ایک بار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی. یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے. شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا. تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے. جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا. حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا. اللہ اکبر. عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا. حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی. اب بھی مقابلہ جاری تھا. ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمے آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا. عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا. ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے. دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے. ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا. عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے. جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا. اللہ اکبر. جیسے سینے میں تیر آیا عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے. مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں. ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو. اللہ اکبر. جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے. اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. عباس تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے. جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی. جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا. کہا نہیں مولا، تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے. نہیں. اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے. حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو. کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے. نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے. مولا حسین نے عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، نانا کو جا کر کے میرا حال سنانا اور کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا وہ حسین
جان تو دے رہا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے. جان تو دے رہا ہے لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر رہا ہے. ابھی یہ بات دونوں بھائیوں کے بیچ ہو رہی تھی کہ عباس نے آنکھیں بند کر لی. مولا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا. یہ کہہ کر مولا حسین کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں. عورتوں کی چیخیں نکل گئی، خیمے میں قیامت بپا ہو گئی. سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے، لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتا. عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے چچا سکینہ سے کچھ بات تو کریں، آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، لے آئے پانی. مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے، تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا. تو سکینہ نے معصومیت سے کہا ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے، بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے. ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی. جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا. مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے. تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا. جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے. بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو. آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا. بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں. ہم شبیہ رسول کو دیکھا. بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی کبھی تیرے بابا تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں. بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا. علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا. بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن حسین تیرے صبر کو سلام. 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے. مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا. مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں. زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا. ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا.
लैला ने कहा ये नहीं हो सकता, शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियो अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ए कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें जहन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना, तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीबियों के सामने रोएगा तो फिर बीबियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया, यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर 4 चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है, अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो 2 मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया किसी में हिम्मत न थी, और नामुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैं मना और मैं सरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं।
साकी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी छिक्के छुड़ा दूं। दो रिवायतें मिलती है, मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस ले, और दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर कहा अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरत यास का, हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई। किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज़्ज़म हो चुका था। कहते हैं चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए। इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? ते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूँ। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से कम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता। उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है, लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए।
ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانو سے کہا حسین شہربانو دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا، علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینہ منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے، ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا، آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کے، وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی، بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی، سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے چل۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب داں نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر،
मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नीयत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान व अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफ़ा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, माँ के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूँ। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों, मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय, वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नामे असगर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला में पानी ठाटे मारता वह समंदर की शक्ल में नजर आता। लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकिए कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1400 हिजरी की आशूरा की शामे करीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में अस्कर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वह अस्कर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ, मौला अली अस्कर को देखो, ये बच्चा 6 महीने का मासूम बच्चा है, इसे चंद कतरे पानी पिला दो, चंद कतरे, मैं बदला दूंगा तुम्हें, क़यामत में बदला दूंगा। उन्होंने कहा हुसैन अब तुम ऐसे ही एक के बाद एक बच्चों को लाओगे तो हम किसको किसको पानी देंगे? और एक पलीद खबीस ने तो यहां तक के कहा हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाए? सांप का बच्चा भी सांप होता है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये बदबख्त जो होते हैं ना, उनकी जबानों को लगाम नहीं होती। सांप का बच्चा सांप होता है। और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। हुरमला इब्न काहिल ये वो बदतरीन पलीद है कि इसने तीर जो है कम पर रखा। कौन सा तीर? अरब ने का एक कानून था, कुछ तीर इंसानों के लिए थे जो इंसानों पे चलाए जाते थे, लेकिन जो तीर इंसानों पे चलाए जाते थे वो घोड़ों पे नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी मजबूत और मोटी होती है। तो घोड़ों के लिए अलग से तीर होते थे जो बड़े तेज और बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी जो मोटी होती थी। अल्लाह अकबर, जो तीर घोड़ों पे चलता है वो तीर हुरमला इब्न काहिल ने
مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم تسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا، حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی، اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا، ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا، داڑھی پر پڑا، چہرے پہ پڑا، آپ نے اسے چہرے پہ ملا، اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے۔ آواز آئی، حسین زمین پہ نہ پھینک، قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے، آسمان کی طرف، کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، اللہ قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا۔ اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا، اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے، مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے۔ خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی، کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھے قیامت کے دن، کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بدر والوں کی قربانی سراخوں پر، احد والوں کی قربانی سراخوں پر، خندق والوں کی قربانی سراخوں پر، لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا۔ جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے، لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ننھا سا معصوم بچہ۔ بلکہ اے جناب ابراہیم، تم پر درود و سلام ہو، ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں، روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ تک رہی ہوگی کہ حسین ہم نے تو صرف چھری رکھی تھی، بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے، بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے، لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں ایک دوسرے سے کہتی، دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، بچہ روتا نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، زینب و شہربانو کہتے، حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی، کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا۔ مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے ہاں ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے، علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے، یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں۔ مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں۔ ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا، اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے۔ دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو۔
اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے، ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے۔ مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی۔ ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے، بیبیاں لاشا اصغر اٹھا کر سینے سے لگا، زینب کی چادر زمین پہ گر گئی، شہر بانو پھر بے ہوش ہو گئی۔ مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز، دشمن تو ادھر ہے۔ جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی۔ دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، گھوڑا پسینے پسینے ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا، تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر۔ مولا حسین کو اس نے سلام کیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں، کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا، اس سال میں حج کو گیا تھا، حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی، 9-10 سال کی، ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی 8 سال سے 10 سال کے درمیان، وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی، نانا میرا بابا گیا، 6 مہینے ہو گئے نانا، اس کا کوئی خط نہ آیا، نانا میرا بھائی بھی گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، میری امی بھی گئی، میری پھوپھی بھی گئی، نانا میرا پورا خاندان گیا، کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا، کوئی خبر نہیں آتی۔ مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے، لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے، کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا۔ وہ بچی روزانہ قدموں میں بیٹھ کر روتی، اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے، تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو۔ میں گیا، کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے، لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے۔ سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا۔ روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے۔ ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا۔ تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہے نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے۔ ٹھیک ہے، وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے، شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں، وہ ہمیں بھول گئے۔ ایک کام کرو، وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا، میں انہیں خط بھیجنا چاہتی ہوں، کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی، اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں، اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں جانے والا ہوں۔ تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا، میرے بابا کو دے گا نا، تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے، ایک کپڑے کی گٹھری لائی، کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں، دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا، اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے، یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا، اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، سغرا کو
तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए, वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं, खुद की खबर से बेखबर हैं, बेटी की क्या खबर लेते। हाय हाय, मैंने कहा ऐ बीबी, मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे खानदान का गुलाम, ये बर्तन रखो, ये पैसे रखो, मैं अली असगर के जो तुम्हारा भैया है उसके कपड़े ले जाता हूँ, खत दो। और कहते हैं उसके बाद कि ये मैं कूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे घोड़े को कोई इस तरफ मोड़ता था, मैं अपने घोड़े को उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर, फिर उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर। आखिर मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मुझे दूर से फौज नजर आई, तो मैंने सोचा ये फौज शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो जंगल के रास्ते चलो। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया तो मुझे खैमा नजर आया, और फिर ये सारा वाकया। सुगरा का खत मौला हुसैन ने हाथ में लिया और उस अजनबी मुसाफिर ने कहा ये गठरी है, इसमें अली असगर के कपड़े हैं, जो जख्म अभी भरा भी नहीं था वो फिर से हरा हो गया। गठरी लाए, खत लाए, बीबियों ने पूछा क्या है, वो मुसाफिर वापस हो गया। क्या है? उस वक्त तो बीबियों से कहा सुगरा का खत है। और ये क्या है? कहा सुगरा ने अली असगर को पहनने के लिए नए कपड़े। हाय रे अहले बैत, तुम्हारी बेकसी को सलाम। क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। सुगरा ने अपने भाई के लिए नए कपड़े भेजे, और उसके बाद अली असगर का लाशा देख के उस बहन कहते असगर, तेरी बहन ने तो कपड़े भेजे, लेकिन उसे क्या खबर कि तुझे अब कपड़े नहीं, तुझे तो कफन की जरूरत है। कुछ संभले तो खत खोला, खत खोला तो शिकायतें ही शिकायत, अम्मी से शिकायत, अब्बा से, फूफी से, अली अकबर से। खत का मजमून तो सूफिया ने, अहलुल्लाह ने बहुत तवील लिखा है, लेकिन एक बात मैं पढ़ूंगा उसमें से जरूर। खत के मजमून में एक इबारत ये थी, अली अकबर अब तू आएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू बहन अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। हुसैन कहते हैं हाय सुगरा, तेरा भैया अली अकबर तो जन्नत की तरफ मजे लेने चला गया, अब तो क्या उससे बात करे ना करे। उसके बाद एक कोहराम मचाए, कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं है। ये इशारे हैं, इशारे हैं, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम। मेरे घर वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे बच्चे जानते हैं, मुहर्रम के इन अय्याम में मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, किसी से कोई बात नहीं करने का दिल होता है, किताबें पढ़ता रहता हूं। मेरी अपनी हालत मैं जानता हूं, मेरा दीन बड़ा मोहतात है, मेरा मसलक बड़ा मोहतात है। जो पढ़ा है वो बयान नहीं हो सकता, जो लिखा है वो कमा कहो बयान नहीं हो सकता। लेकिन मुख्तसर ये कि अब वो वक्त आया कि मौला हुसैन ने करबला में जाने का इरादा कर लिया। सुहाग उजड़ता हुआ बीबियां देख रही है, लाशें पड़ी है, खैमा खाली हो, सुहाग उजड़ रहा है। कायदे काफिला, सालारे काफिला अब काफिले को एक जंगल में छोड़कर जाना चाहता है। बीबियां कहती हुसैन किसके भरोसे छोड़ जाओगे। सकीना को होश आता है, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा आप किसके भरोसे मुझे छोड़ जाते हैं। मौला हुसैन ने कहा सकीना मेरी बेटी, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपता हूं। सुन बेटी, मैं तो जा रहा हूं, अल्लाह का दीन हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। बेटी, मेरी बेटी,
तो ये न समझना कि इम्तिहान के दिन ज्यादा होंगे, चंद दिन होंगे बेटी, उसके बाद मेरे नाना की उम्मत हर वक्त तुझे सलाम करेगी, इज्जत के साथ तेरा नाम लेगी। हाँ हाँ, लोग अपनी बेटियों के नाम सकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम सकीना था। हाँ, तेरी बड़ी कदर की जाएगी, तेरी अजमत को सलाम किया जाएगा। बाप से बेटी लिपटती है, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखे ना, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो, अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूँ, बिन्ते रसूल हूँ, नबी की बेटी हूँ। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। माँ होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहाँ की कंकरियां साफ कर रही हूँ, यहाँ की मिट्टी हटा रही हूँ, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है, और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, माँ की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं। करबला वाले अर्ज़ करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है, और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है, लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी, कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा
میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں۔ جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا، نانا کا امامہ دیا مولا حسین نے، اسے سر پہ باندھا، اپنے نانا کا رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا۔ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا۔ زینب، میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا۔ آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ۔ دامن کی ہوا دی، بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا۔ میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا۔ نانا، تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا۔ نانا، لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا۔ سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو۔ زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، 56 سال 5 دن
5 महीने 5 दिन की उम्र है, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगयार लरज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ। मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। ओ दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल के दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीवियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो वो नेजे की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने यह कहा कि 33 जख्म नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेजे की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है, पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं। जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमा ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार
اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں۔ میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا، سب لٹا دیا، سب لٹا دیا۔ حسین سبحان ربی العالی کہتے ہیں، سنان ولد الشیطان، خولی پلید، اور اس کے بعد شمر لعین، یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر، اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور، یہ تینوں مل کر کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ مورخین نے الگ الگ روایتیں کی ہیں، میں نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے امام علی مقام کی توفیق سے، تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے کہ یہ تینوں نے ایک ساتھ جو ہے مولا حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جیسے ہی سر تن سے جو ہے وہ جدا ہوا، شہادت جو سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی وہ دوڑ کر آئی، لپٹ کر حسین کے سینے لگ گئی، اور حسین بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔ جیسے سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے، اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں، سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی پر داستان کربلا ختم نہیں ہوتی، ابھی تو اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا کہ بیویوں نے سوچا ہوگا یا کوئی مورخ سوچتا ہوگا اسی پر معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی یہ ہوا، انہوں نے امام حسین کے کپڑے اتارے، امامہ چھینا، انگوٹھی لی، تلوار چھینی، سب لیا، اور اس کے بعد 10 پلیدوں نے مل کر کے مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سوچو ان عورتوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سورج نے چہرہ منہ چھپا لیا، امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے، معتبر مورخین لکھتے ہیں سورج کو گہن لگ گئے، رات جیسا سما ہو گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ان پلیدوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے کہ جب کسی سے دین لیا جاتا ہے تو عقلیں چھین لی جاتی ہے، آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ تارے ہی دیکھ کر کے ڈر جاتے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مولا حسین کے کپڑے نکال لیے، گھوڑے دوڑانا شروع کیے، بیویاں رونے لگی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ جو لاشیں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر میدان بیچ میں لایا گیا، بچوں کی گردنیں اڑائی گئی، آنو محمد کی گردنیں کاٹی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹی گئی، عباس کی گردن کاٹی گئی، 72 شہداء کی گردنیں کاٹ لی گئی، اور کاٹنے کے بعد اسے اپنے قبضے میں کر لیا گیا، اور سارے شہداء کے کپڑے اتار کر کے پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بی بی زینب کہتی تھی یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام ہو، آپ کے ناس کے پالوں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کے ناس کے پالے کچلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی آ کر کے دیکھیں، یہ تماشا آپ بھی آ کر کے دیکھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ اکبر یہ فریاد کر رہی ہے کہ کچھ معاذ اللہ ابن سعد، یہ عمر بن سعد جس کا نام ہے، لیکن میں اس کو شقی ابن سعد کہتا ہوں، یہ پلید ابن سعد ہے، یہ خبیث ابن سعد ہے، اللہ اکبر۔ وہ اور شمر پلید آئے، اور آنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھے اور بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ سیدہ زینب نے کہا او پلیدوں، ہمارے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، ہمارے دوپٹے چھینتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوپٹے نہیں چھینے گئے، میں کہتا ہوں خدا جانے کیا ہمدردی ہے یزیدیوں سے کہ ان کے جرائم وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ فقیہ ملت نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، استاد زمن نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، شاہ عبدالعزیز نے لکھا دوپٹے چھینے گئے۔
بڑے بڑے مورخین علماء محدثین نے، امام سیوطی نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، دوپٹے چھینے گئے۔ ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف پڑا، کان میں سونے کی بالیاں تھیں، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو۔ بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نے، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر با ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان۔ اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے، امام جعفر کو کس سے پاتے، امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے، علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے، حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے، امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا، غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی، کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو نے ایک کو بچایا، گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔
اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اللہ اکبر. ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا. سیدہ زینب نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی رات نہیں ہوئی, یہ عصر کا ٹائم ہے, جلدی سے نماز عصر پڑھو. اگر تم نے نماز چھوڑ دی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے. دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے. ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو, کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو, فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو. حسینیوں منافق مت بنو, پکے حسینی بنو. فکر حسینی کو اختیار کرو, فکر زینب کو اختیار کرو. کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, اب بھی نماز پڑھو, کیونکہ نانا کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جس نے عصر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں. اے نبی کی بیٹیوں اب تمہیں بہت رونا ہے, بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے, اس لیے نماز پڑھ لو, بعد میں رونا. اللہ اکبر. بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے, تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے, یہاں تو پورا خون ہی خون ہے, ہم کہاں تیمم کریں. اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے شوہر, اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو. اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا, کربلا میں بھی ترک نہیں کیا. مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے, حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے, سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں, جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا, کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا, کوئی درود پڑھتے اٹھے گا, حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا. یہ مولا حسین کا سجدہ ہے. اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں آوارگی چھوڑ دو, حرام کاروبار چھوڑ دو, اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو, نماز کے پابند بنو, عبادت کے پابند بنو اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں, زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں. ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری, آج کے بعد نہیں گزاریں گے. آپ کے نانا کو نماز پسند تھی, ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے. داڑھی پسند تھی, داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے, ہم حسینی بنیں گے. داڑھی رکھیں گے, کیرم نہیں کھیلیں گے, تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے. اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے, کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے, اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ان سے بچو, ایسے لوگوں سے جو غدار ہے نبی اور آل نبی کی. عرض یہ کر رہا تھا عصر پڑھی گئی, بیبیاں کی چادریں تو چھین لی گئی تھی. سیدہ زینب نے کہا بیبیوں, او بیبیوں, نبی کی بیٹیوں, کل تک کہ تم دوپٹوں سے چہرہ چھپاتی تھی, اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اب تم اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ. سوچتی تھی کہ رات ہوگی تو کچھ راحت ملے گی, رات ہوگی تو کچھ آرام ملے گا. بس اب گفتگو سمیٹتا ہوں چونکہ دعا بھی کرنی ہے, وقت بھی تمام ہو رہا ہے. اطمینان کے ساتھ سنیں. شام ہوتے ہوتے تمنا تھی, خیال تھا کچھ آرام ملے گا, لیکن شام آئی تو اب یہ ہوا, شام آئی تو یہ ہوا. زین العابدین کی پیٹھ پہ تازیانے لگائے گئے, ریت پر بیبیاں پڑی ہوئی ہیں, بے کسی, مظلومی, بے بسی, مسافرت, پردیس, کچھ نہیں ہے, بس بے بسی اور بے بسی اور بے بسی. لاشیں ہیں. زینب نے چہرے پہ بالوں کا پردہ کر لیا ہے,
رات ہو چکی ہے. فرات کے کنارے پر کبھی درندوں کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے تو سہم جاتی ہے. کل تک کے پورا گھر بھرا تھا، خیمے کے خیمہ بھرا تھا. اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں. زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا. بہنوں کی، بھابھیوں کی، بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ. ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے. زینب نے خنجر تان دیا، خبردار آگے نہیں بڑھنا، سب تو لوٹ چکے، اب کیا لوٹتے ہو. آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی، پہچان. خنجر پیچھے کیا. آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے. لپٹ گئی. بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے. اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے. میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے. مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا، میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں. امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی، امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی. جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی، تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے اللہم آتی الحسین صبر و اجرا. اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. بہن تیرا بھائی، بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا. زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا. بس سیدہ زینب رونے لگی اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں، جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے، کوئی موجود نہیں تھا سامنے. پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے. بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز، سسکنے کی آواز آ رہی تھی. جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا؟ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے. بابا مجھ سے بات کرو نا، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا. جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی. سکینہ میرے بچے یہاں کیسے؟ تو کیوں رو رہی؟ کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے. بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو؟ آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا. کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ. پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں، ادھر آ. تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے. بچی کو اٹھا کر کے لایا اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو، او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاس سے. انہیں کہاں لے جاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو. یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی. یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا. جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی پھر خنجر تن گیا. بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو؟ رکو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی. پانی کا نام سنا اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی. لے جا تیرا پانی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے. نہیں بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے. اچھا لے آ پانی. پانی آیا.
بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا۔ پانی کے کچھ چھینٹے سکینہ پہ دیے گئے، سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا، سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا، پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو، کھلایا کرو، پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے سکینہ نے حدیث سنی، کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی لاشوں کی طرف چلی۔ زینب نے پکارا، سکینہ، او میرے بیٹی سکینہ، سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی، ادھر آؤ۔ پلٹ کر کے کہا، پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت؟ ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ نہیں پھوپھی، میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے۔ پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی، صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی اب مصیبت کم ہوگی۔ 11 محرم کی صبح آئی ہے، ظالم بیویوں کے طرف آئے، جن نازک ہاتھوں کو حوران بہشت بوسہ دیتی ہے۔ زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی، بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، شہربانوں سب بیویوں کو باندھا گیا، بچوں کو باندھا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا، سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے یزیدیوں کی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا، نانا جان آپ پہ درود و سلام۔ حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے آپ نے دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اور ان ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کی چادر چھین لی۔ آپ کا حسین بغیر کفن کے پڑا ہے، آپ کے حسین کو کفن تک میسر نہیں، حسین کی اولاد کو کفن تک میسر نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا، او یزیدیو تمہاری مہمانی یاد رہے گی، کوفہ والو تمہاری مہمانی یاد رہے گی، تم نے میرے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اپنے بیگانے سب رو پڑے، قافلہ چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف پہنچا، تو چونکہ شام ہو گئی تھی، دارالعمارت بند ہو چکا تھا، باہری پہاڑ کے قریب قافلہ روک دیا گیا۔ قافلہ روکا گیا، عجیب حالات تھے، ویسے ہی بندے ہیں، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، ایسے ہی باندھ کر کے رکھا۔ رات کی آخری پہر زینب آہو فغاں میں تھی، آئے کر رہی تھی، اور کہا کہ انہوں نے اس طرح لوٹا۔ صبح ہوئی، رات کا منظر تو یہ ہے، خولی بن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا سر دیا گیا، سر بانٹ لیا، اپنے اپنے گھر لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ اتنا لایا ہوں کہ تو مالا مال ہو جائے گی۔ کہا لایا کیا یہ بتا؟ کہا حسین کا سر۔ کہا لعنت ہے تجھ پہ، آج کے بعد میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی، آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہوں، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ نواسے رسول کا سر کاٹ کے لایا ہے۔ رات نہ ہوتی تو گھر سے نکل جاتی، اور اس کے بعد کہا اس سے بات نہیں کرنا۔ اور جب وہ سوتے پڑا رہ گیا تو وہ بی بی کا بیان ہے، وہ اہل بیت کی محب تھی کہ رات بھر میں نے سبز پرندے حسین کے سر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھے اور نور ہی نور دیکھا۔ بلکہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العین فی مشہد حسین میں لکھتے ہیں
کہ وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, کچھ عورتیں کچھ مرد ہیں, اتنے نورانی چہرے ہیں, اور وہ باری باری سے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. جب میں قریب گئی میرے تو بھاگ جگے, سر حسین کیا آیا میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والے. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو جو بہت نورانی چہرے والے سفید ریش تھے انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے, میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں, حسین کی پیشانی چومنے آیا ہوں. اور اس کے بعد دوسرے نے کہا میں آدم ہوں. اور جب میں نے بیویوں سے کہا تم کون ہو, ایک نے کہا میں حوا ہوں, ایک نے کہا میں مریم ہوں, ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اللہ اکبر. میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی. پھر میں نے زلفیں صاف کی, چہرہ صاف کیا, اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی. صبح ہوئی تو خولی پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا. پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا. کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے. ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. وہ سینہ پیٹتے تھے پلید, روتے تھے, چلاتے تھے, چیختے تھے. اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے, کچھ لوگ ہنستے بھی تھے. سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں مہمان بنا کے بلایا, پیاسا رکھا, دھوکہ دیا, خطوط لکھے, بے وفائی کی, یزید کی حمایتی ہو گئے. اب تم قیامت تک کے روتے پیٹتے رہو گے. خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا. حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا. تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے. دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے, تیرے دانت کتنے حسین ہے. اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو, صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے. کہا او ابن مرجانہ, او پلید, چھڑی ہٹا. میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے, انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو چھڑی لگاتا ہے, بے ادبی کرتا ہے. اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا, سٹیا نہ گیا ہوتا, میں تجھے قتل کرا دیتا. تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے؟ کہا تو نبی کا صحابی ہے. کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے؟ تو نے نواز رسول کو قتل کیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی. اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے. یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے. اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا. کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا. اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا. یزید نے پہلے پہل تو ان سروں کو دیکھا, حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی, بڑے تماشے تھے, بڑی خوشیوں کا ماحول تھا, بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا. میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں, لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے, وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے. وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں, اللہ آپ کو بھی عمر دے, مجھے بھی دے, اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے, اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے. یزید گھبرایا اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو, اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے. تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافر لگاؤ, خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو. حالانکہ وہ بڑا خوش تھا, اس نے بڑی گالیاں بھی دی, ساری چیزیں تھی, لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا, تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے, ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر. بعض روایتیں یوں ملتی ہیں کہ وہ سر
दमिश्क में ही दफन कर दिए गए। आज भी वहाँ मज़ारात हैं, वहाँ मैंने हाज़िरी दी है। लेकिन जो दूसरी मोतबर रिवायत है वो ये है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल आए, मैं तुम्हारा गुलाम अहले बैत का मुहिब हूँ, जहाँ ले चलने के लिए कहोगे चलूँगा, जहाँ क़याम करने के लिए करोगे करूँगा, जहाँ पड़ाव डालने के लिए कहोगे करूँगा, बस बताएं कि हुक्म क्या है। तो आपने फरमाया अपनी फूफी के मशवरे से हमें पहले करबला लेकर के चलो। फिर इस तरह वो 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को जो है वो करबला पहुँचे, यानी जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत को 40 दिन मुकम्मल हुए थे, करबला पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने करबला शरीफ के अंदर उन सरों को दफन किया। और चूँकि जो पहले लाशें चूँकि वहीं रखी हुई थी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जो आदमी थे, इब्ने साद और शिमर वगैरह करबला में, उन्होंने तो अपने मकतूल